نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے اس مبارک ماہ ذی الحجہ کے مبارک ایام میں جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مبارک ایام کی برکات نصیب فرمائے، اور جو رحمتیں اور جو عنایات اس نے ان مبارک دنوں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں سے اپنی شان کے لائق ہمیں خیرات عطا فرمائے، اور ان مبارک ایام کا ہم سب کو عزت، ادب اور احترام عطا فرمائے۔ زمانے کے اندر یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کے اعتبار سے اور عمل پسند ہونے کے اعتبار سے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ان مبارک دنوں میں اپنے گھر کی حاضری اور حج بیت اللہ کی لوگوں کو دعوت دی، اور ان مبارک ایام کے اندر اس نے حج بیت اللہ کی سعادت کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو حجاج وہاں پہنچے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں جس عنوان پر چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں وہ قربانی کے حوالے سے ہیں۔ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، یہ سورہ المائدہ ہے چیپٹر 5 اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 27، اس میں ایک واقعہ کو بیان فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ لفظ قربان خود قرآن مجید میں یہاں پر آیا ہے، جسے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں قربانی کے لیے، عربی زبان کا یہ لفظ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اور واقعہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ اشارتاً بیان فرمایا، اس واقعہ کی تفصیلات نہیں ہیں، ایسے ذکر ہے کہ اس واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں اس کی تفصیل میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو، اپنے صحابہ کو تلاوت کر کے بتا دیجئے، ان کے سامنے تلاوت کیجئے، یعنی ان کو بتائیں، اس چیز سے آگاہی دیں۔ کس چیز سے آگاہی؟ فرمایا نبع، ایک خبر ہے جو آپ نے ان کو بتانی ہے، یہ نیوز آپ ان کو بتائیں۔ اور غور سے دیکھیں ذرا قرآن مجید کے الفاظ کو کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو خبر بتائیں، خبر نہیں بتائی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ، آپ ان کو بتائیں، پڑھ کے سنائیں، تلاوت کریں ان کے سامنے، ان کو یہ واقعہ بیان کریں جو خبر ہے۔
کون سی خبر؟ نبا ابنئی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی۔ اب آدم علیہ السلام کے صرف دو بیٹے نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی بے شمار اولاد تھی، مختلف مفسرین نے اس کو مختلف بیان فرمایا۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ کہ خبر بتائیں ان کو، پھر اس خبر کا اشارہ دیا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبر بتائیں۔ اب ان دو بیٹوں کے نام نہیں بتائے کہ کن دو بیٹوں کی، اور پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے نام بیان نہیں فرمائے۔ اب یہ چند سوال ہیں جن کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے میں اس انداز سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ کرتے ہوئے ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ میں آگے عرض کروں گا۔ پھر فرمایا بالحق، وہ حق کی سچی خبر جو آپ جانتے ہیں وہ آپ ان کو بتا دیں، ان کو سنا دیں وہ خبر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قصہ ان کو پڑھ کے سنائیں۔ اب وہ کیا؟ اگلی بات، اذ قربا قربان کی، دونوں نے الگ الگ قربانی کی۔ اب وہ قربانی کیا تھی یہ بھی قرآن، تو جب ان دونوں نے الگ الگ قربانی کر لی تو فرمایا فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، نام ابھی تک نہیں بتایا جا رہا، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب واقعہ آپ نے بتانا ہے اور پوری تفصیل بتانی ہے، اس لیے واقعے میں جو کچھ ہوا وہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر کس کا واقعہ ہے، قربانی کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، یہ بیان نہیں فرمایا۔ اب فرمایا کہ اب جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قال لأقتلنک، اب وہ دو جو تھے ان میں سے ایک نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب کس نے کہا قتل کروں گا اور کس کو قتل کروں گا یہ ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ پھر فرمایا قال، اس نے کہا انما، کہ بے شک یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت قربانی یا کوئی بھی عمل قبول تب کرتا ہے جب کرنے والا متقی ہو، تقوی والا ہو۔ اب وہ کس نے یہ بات کہی اس کا نام بھی یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ اب یہ ایک بڑی یعنی دلچسپ مقام ہے کہ قربانی جس کے کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے اور جو اس امت کے لیے لازم رکھی گئی ہے، اور جو قربانی کی طاقت کرتے ہوئے قربانی نہ کرے اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور وہ جو دن قربانی کا 10 ذی الحج کا، اس دن یعنی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے معاملات اور بھی کرتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑا کوئی عمل محبوب قبول نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ دلوایا، اتنا اہم عمل ہے، اور وہ عمل اس کا فلسفہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ وہ قبول ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ یہی ذکر سورہ حج میں بھی ہے، میں اس آیت کریمہ پر بھی آگے بڑھوں گا، مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب یہ بات بیان کی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی امت کو خبر سنا دیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، کہ جب ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، پھر ایک نے کہا میں قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا تقوی والے کی قبول ہوتی ہے، اس پورے واقعے کے اندر نہ ان دو بیٹوں کا نام ہے، نہ اس کس نے کیا قربانی کی یہ بیان ہوا ہے، اور نہ یہ بیان ہوا کہ کس نے کہا قتل کروں گا، اور نہ یہ بیان ہوا کس نے کہا میں اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے۔ یعنی پورا واقعہ ذکر ہوا ہے مگر کوئی بھی نام مینشن نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا رب کائنات، تو جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک واقعہ بیان کرنے کا فرما رہا ہے تو قرآن مجید میں اگلی آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بتا دیتا، ان کے نام بتا دیتا، ہمیں یہ سارا کچھ بتا دیتا واقعے کی خبر، کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ جس نے تمہیں بتانا ہے وہ جانتا ہے اس واقعہ کو، تمہیں معلوم نہیں ہے نا کہ آدم علیہ السلام کے کون سے دو بیٹوں کی بات ہے، ان دو کے نام کیا ہیں، ان دونوں نے کیا کیا قربانی دی تھی، کس کی قربانی قبول ہوئی تھی، کس کی نہیں ہوئی تھی، کس نے قتل کرنے کا کہا تھا، کس نے کہا تھا تقوی کی وجہ سے قبول ہوتی ہے، یہ ساری باتیں تم نہیں جانتے، مگر یہ ساری بات وہ جانتا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بیان کر دو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسے ہم یہاں کچھ احباب موجود ہیں مسجد میں آنے جانے والے،
اگر میں 5-6 لوگوں کے سامنے کسی ایک بندے کا نام لے کر نعیم صدیقی صاحب کا نام لے لیتا ہوں، شیر علی صاحب کا نام لے لیتا ہوں، میں اسحاق قریشی صاحب کا نام لیتا ہوں، نام لے کر کہتا ہوں باقی بندوں کو وہ بات بتا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بتانی ہے وہ یہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کو بتائی جائے گی۔ یہی طریق بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اے محبوب وہ خبر ان کو بتا دیجئے آپ۔ اب یہاں ایک لطیف بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نبأ جو لفظ ہے، نبأ کا مطلب ہے خبر، نیوز، ایسی نیوز جو نہیں جانی، جو آپ کے نالج میں نہ ہو۔ جب ایک نیوز چلتی ہے ٹی وی کے اوپر تو وہ ہمارے لیے ہمیں خبر نہیں ہوتی، نئی نیوز ہمارے لیے آتی ہے نا، اس لیے تو اس کو نیوز کہتے ہیں، اگر جانتے ہو تو خبر نہیں ہوتی وہ، تو وہ چیز جو آپ نہیں جانتے، جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس سے نبأ کہتے ہیں، اور اسی نبأ سے نبی بنا ہے۔ تو لفظ نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، تو اس کے پاس غیب کی خبریں ہوں گی تو دوسروں کو دے گا نا۔ یہ وہ مقام ہے جو رب کائنات نے ابتدائے انسانیت کے آدم علیہ السلام کی اولاد کا واقعہ، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام درمیان میں گزرے ہیں، اب آقا علیہ السلام سے فرمایا ہے اے محبوب آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ آپ امت کو بتائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں۔ تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جو اللہ کے منشا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اس سے باخبر کر دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آقا علیہ السلام نے یعنی اس بات کی خبر دی۔ اب یہاں اس طرف بھی توجہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ ایک یہ بات بھی سننے میں آتی ہے، اور کئی لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے ہدایت کے لیے، اور آقا علیہ السلام کا اور حدیث کا اور سنت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو لوگ صرف قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں وہ اس واقعہ میں سے آدم علیہ السلام کے بچوں کے نام نہیں نکال سکتے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے محبوب پاک آپ ان کو بتائیں، یعنی قرآن ہمیں ریفر کر رہا ہے حدیث کی طرف، آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ تو اگر کوئی صرف اہل قرآن ہونے کی بات کرتا ہے تو اس کا قرآن پر بھی ایمان اور یقین کامل نہیں بنتا، چونکہ قرآن کی وضاحت اگر ہوئی ہے تو صرف زبان محمد رسول اللہ سے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ خبر جو قرآن مجید نے نہیں بتائی وہ میں آپ کو اب آقا علیہ السلام نے بتا دی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ آپ نے یہ نام سنے ہوئے ہیں، مگر میں نے اس انداز سے بیان کیا یہ بات کہ یہ قرآن مجید میں نام نہیں ہے، یہ نام ہمیں حدیث سے ملے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا محبوب آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو سنائیں۔ اب ان کے بے شمار بیٹوں میں سے کن بیٹوں کا واقعہ یہ آپ جانتے ہیں، آپ ان کو خبر دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بتایا ایک قابیل ہے اور ایک حابیل ہے۔ اب وہ جو قابیل اور حابیل ہیں، معاملہ یہ تھا کہ واقعہ ہوا اس لیے تھا کہ آگے ان کی قربانی کا ذکر ہے، اور کیا قربانی انہوں نے کی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، چونکہ انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، ہر نبی کی ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریق ہوتا ہے جس پر اللہ اس کو رکھتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، عزت کا، تعظیم کا سجدہ۔ وہ سجدہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ میں صرف فرق بتانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم ختم ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے اس امت میں سجدے کو ختم فرما دیا اور حرام کر دیا، اور فرمایا اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو کرے۔ یقیناً وہ تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ بولیں نہیں ہے۔ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے احکامات جدا ہوتے ہیں۔ اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے پہلے یہ میں نے بات کہتی، اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے شریعت یہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی، اما حوا کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو 2 پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹوینس، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، چونکہ یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ تو وہ جو 2 پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے آپس میں، پھر نیکسٹ جب کوئی پیدائش ہوتی تو وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، تو ادھر سے لڑکا اور ادھر سے لڑکی، ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا تھا۔ یہ شریعت تھی، یعنی ایک وقت میں پیدا ہونے والے بھائی ہوتے تھے، دوسرے وقت والے بھائی نہیں تھے، چونکہ انسانیت کو چلانا تھا نا، تو اللہ نے اس وقت شریعت یہ رکھی۔ اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اقلیمہ تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام لیوا تھا۔ اب اقلیمہ کچھ ذرا خوبصورت تھی زیادہ، تو جب یہ اب شریعت کے مطابق حابیل کا اور قابیل کا ڈیفرنٹ نکاح ہونا تھا، اپنے ساتھ پیدا ہونے والے کے ساتھ نہیں ہونا تھا، تو قابیل نے اعتراض کیا
کہ میں اپنی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے بہن اکلیمہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، معاذ اللہ، آدم علیہ السلام سے کہا۔ تو جب وہ نہیں مان رہا تھا تو آدم علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا ایسا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں میں، تمہیں اگر یقین نہیں ہے یا نہیں سمجھ آ رہی تو تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، وہ ان کو پریکٹیکلی کروانا چاہتے تھے تاکہ جو پریشانی ہے یا جو الجھن ہے وہ دور ہو جائے۔ اب جب قربانی کی تو قربانی کیا کی، جو قابیل ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، فصلوں وغیرہ کا، پھل کا، اور جو حابیل ہے اس نے جانور رکھے ہوئے تھے۔ تو جب حکم آ گیا کہ اللہ کے لیے قربانی کریں تو حابیل نے کیا کیا کہ اپنا سب سے خوبصورت جانور اٹھایا، دمبا، شیپ، سب سے خوبصورت جو سب سے اچھا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دینا تھا نا، تو اللہ کے لیے دینی ہے چیز تو اچھی دے انسان، یہی تو حقیقت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کرو گے تو بہت بعد میں، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہیں دو گے۔ اس نے سب سے اچھا جانور اٹھایا اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے، اور اس نے کیا کیا، چونکہ اس کے ارادے میں خرابی تھی تو اس نے اپنا سب سے گندا جو سبزی اور وہ اس کا جو فروٹ وغیرہ تھا جو خراب تھا وہ اس نے اٹھا کر لا کے پیش کر دیا اللہ کے لیے۔ اب جب دونوں لے آئے اپنی قربانیاں، اب یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں، قرآن نے صرف قربانی کا کہا، کس نے کیا قربانی کی، یعقوب علیہ السلام نے بتایا۔ اب جب وہ آئے قربانی لے کر اور پوچھتے ہیں اب اس کا کیا کرنا ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہاں رکھ دو ایک پہاڑ پر، اونچی جگہ پر، دونوں اپنی قربانیاں، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کرنا ہوگا آسمان سے آگ آئے گی اس کو قبول کر لے گی۔ اب یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، ایسے ہی ہوتا تھا پہلی امتوں میں، اور وہ جل جائے اس کا مطلب ہوتا تھا اس کا مال اللہ نے قبول کر لیا، جس کا نہ جلے اس کا مطلب ہوتا تھا قبول نہیں۔ جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنا وہ سبزی رکھ دی وہاں پر جا کر، بالیاں وغیرہ، گندم کے خوشے وغیرہ، اور انہوں نے اپنا دمبا رکھ دیا حابیل نے، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک آگ اتاری جو سفید رنگ کی تھی، اور اس سفید رنگ نے دمبے کو ایسے گھیر لیا، اس کے اندر غائب ہو گیا، اور جب وہ آگ اوپر کی طرف اٹھی تو وہ دمبا اس آگ کے ساتھ اوپر چلا گیا جنت میں، یعنی اللہ نے اسے ایسی قبولیت عطا کی کہ اپنا قرب عطا کر دیا۔ یہ ہے خاص بات، لفظ قربانی میں لفظ قرب ہے، قربانی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اگر قربانی کا حق ادا کیا جائے۔ اب اس سے اس نے اس کو کہا آ کر، اب قابیل کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اب قربانی تو قبول ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ لاقتلنک، میں قتل کر دوں گا تاکہ تمہاری شادی نہ ہو۔ تو اب اس نے جواب دیا، قال، حابیل نے کہا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تم چاہے جیسا مرضی ارادہ کرو برا، مگر یہ بات یاد رکھو کہ وہ تقوی کی وجہ سے ہی قبول کرتا ہے۔ اب آگے اسی تقوی کے مضمون کو میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، مگر یہاں ایک بات آپ سے شیئر کر دوں کہ وہ دمبا جسے اللہ رب العزت نے اٹھا کر اپنے جنت میں بلا لیا تھا، یہ وہی دمبا تھا کہ جو جنت میں رہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت ان کو بچانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ آیا تھا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کی قربانی ہوئی، وفدیناہ بذبح عظیم، جس کا ذکر ہم نے رات کے اپنے درس قرآن میں بھی کیا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر مضمون یہ بیان کیا کہ قربانی قبول ہوتی ہے تقوی کے ساتھ، جو کہ سٹیٹمنٹ تھی حابیل کی جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ یہی بات اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ حج کے اندر بھی بیان فرمائی، اور سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہو، آیت مبارکہ نمبر 37 ہے، تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها، جیسا مرضی جانور تم ذبح کر لو، جیسا بھی ذبح کرو، اس جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جائے گا، ولا دماؤها، اس کا خون بھی نہیں جائے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، جانور بھی تمہارے پاس رہے گا، گوشت بھی تم کھاؤ گے، خون بھی وہیں اس کا بہہ جائے گا، اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز تقوی ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہو قربانی قبول ہو تو تقوی سے ہوگی۔ اب قربانی اس طرح قبول نہیں ہوگی کہ سب سے بڑا جانور میں لے آؤں، سب سے خوبصورت جانور میں لے آؤں، میرے سے بڑا جانور کسی کا نہ ہو، دکھلاوا کوئی کوشش یہ نہیں ہے۔ قربانی قبول ہوگی تقوی کے ساتھ۔ 100 جانور ذبح کر دیے، تقوی نہیں ہے تو رائے گاہ چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی قربانی کی ہے تقوی کے ساتھ، وہ قبول ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟
تاکہ ہم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اس قربانی تک پہنچنے سے پہلے تقویٰ تو سمجھ لے، تاکہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے۔ تو یاد رکھ لیں تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ بڑا یعنی پوری زندگی اس پر بات کریں تو تقویٰ کا مضمون ایسا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہوتا۔ میں خلاصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تقویٰ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، جسم سے۔ ایک تقویٰ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ اور وہ جو قربانی کا میں نے ذکر کیا اس میں یہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی، میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ جسم کا تقویٰ کیا ہے کہ جسم ہر وہ کام کرے جس کا حکم ملا ہے، اور ہر وہ کام نہ کرے جس کا حکم نہیں ملا۔ یہ جسمانی تقویٰ ہے۔ جسم مصروف رہے، جسم سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، جسم کو روزے پہ لگانا ہے، جسم کو حج کے لیے لے کے جانا ہے، تو جسم کو مصروف رکھنا ہے اللہ کے دین کے لیے، جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور جو کام نہیں کرنے وہاں سے دور رکھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ احکامات ہیں کرنے والے۔ اب ایک تقویٰ باطن کا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی سورہ حج میں بیان فرمایا، آیت مبارکہ نمبر 32 ہے، فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کی تعظیم کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہی وہ ہے جس کے دل کو تقویٰ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ نہ ہو وہ اللہ کی نشانی کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھنے میں پہاڑ ہیں، اب ہم یہاں سے جاتے ہیں ان پہاڑوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، اور سارا تصور رکھتے ہوئے ہمارے بیٹے کو پیاس نہیں لگی ہوئی، وہاں دوڑتے بھی ہیں، وہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں کا ادب اور احترام جو کرتے ہیں، کیوں؟ کہ دل میں تقویٰ ہے۔ اب بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ اب قرآن مجید نے ان جانوروں کو بھی کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو جانور قربانی کے ہیں یہ بھی اللہ کی شاعر اور نشانیاں ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور اللہ کی عظمت کے ساتھ ہو، اس کی بزرگی کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جس نے اللہ کا تعارف کروایا ہے، جس نے اس واقعہ کی تفصیل بتائی ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جن کے صدقے سے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام، انبیاء کرام اور نیک مقامات، نیک لوگ، نیک چیزوں کا ادب اور احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اور جس کا دل تقویٰ سے خالی ہو، وہ چاہے ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہو، ظاہری طور پر حج کر رہا ہو، وہ جسمانی تقویٰ تو کر رہا ہوگا مگر اس کا باطن کا تقویٰ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ باطن کے تقویٰ کا تعلق ہر اچھی چیز کا ادب اور احترام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بنایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، اس کے دل کے تقویٰ ہوتا ہے تو تعظیم کرتا ہے۔ تو دل کے تقویٰ کا تعلق تعظیم کے ساتھ ہے، اور جسم کے تقویٰ کا تعلق عمل حکم ماننے کے ساتھ ہے۔ اب قابیل کی طرف چلے جائیں۔ قابیل کو حکم مل گیا تھا شریعت کا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوگی جو بعد میں پیدا ہوئی، تو اس کے جسم نے اس حکم کو تسلیم بولیے نہیں کیا، اور اس کے دل میں آدم علیہ السلام کا ادب اور احترام اور تعظیم بھی نہیں تھا کہ ان کی بات کو کاٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، والد سمجھ کے، نبی سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے بھی ان کی بات مان نہیں رہا تھا، ان کے خلاف جا رہا تھا۔ نہ اس کے جسم میں تقویٰ تھا اور نہ اس کے باطن میں تقویٰ تھا۔ یہی خبر بھائی نے بھائی کو دے دی تھی کہ مجھے قتل کرنے سے بہتر ہے کہ تم متقی بنو تاکہ اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول کرے۔ اگر تم متقی نہیں بنو گے تو تمہاری قربانی قبول بولے نہیں ہوگی۔ میری اس لیے قبول ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو ظاہراً بھی مان لیا ہے، اور جب اصول یہی تھا کہ شادی میری اس سے ہونی ہے، اس کے باوجود میں نے قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، باپ کی تعظیم بھی کی، میرے دل نے مانا کہ اگر میرے خلاف بھی جائے تو میں کروں گا۔ تو اس نے ظاہر کا تقویٰ بھی دکھایا اور اس نے باطن کا تقویٰ بھی دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو نہ صرف قبولیت عطا کی، ایسی قبولیت عطا کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دستے مبارک سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو دوبارہ بیچ کر ذبح کروایا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے میں سب سے اچھا جانور لے آؤں گا، سب سے بڑا جانور لے آؤں گا۔ یہ حکم ہے، جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں کریں، مگر نہ اس میں مقابلہ بازی نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں کسی کے ساتھ
کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، وہ معاملہ جتنا بھی ہے وہ ظاہراً بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہو، جسم اس کام میں لگا ہوا ہو، اور دل گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب انبیاء کی سنت ہے، اس امت کے لیے اسے رکھا گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اسے راضی کرنے کے لیے یہ جانور پیش کر رہا ہوں، تو اب اللہ رب العزت اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور اس قربانی پر اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات جو اس قربانی کے اندر چھپی ہوئی ہے اس پر ہمیں ضرور توجہ اور دھیان کرنا چاہیے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس جانور کا جب گوشت بن جاتا ہے تو شریعت نے ہمیں طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حصہ غریب مسکینوں کا ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، تیسرا حصہ آپ گھر لے کے جاتے ہیں۔ طریق یہی ہے تقسیم۔ اب ذرا اس تقسیم پر آپ غور کریں، جب آپ اس 3 حصوں میں سے 2 پھر بھی دے رہے ہیں، یہ ہے اصل قربانی۔ وہ لے جانا سارا اپنے ساتھ قربانی نہیں ہے، 2 تقسیم کر دینا اور 1 لے کر جانا، اور وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بھی آپ تقسیم کرتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے۔ تو اصل قربانی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، یہ ہے اس قربانی کا فلسفہ۔ اگر بہت اچھا اور سب سے زیادہ اچھا جانور بڑا ذبح کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ گوشت میں لے جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تقسیم کر لوں گا۔ جب سوچ اس انداز سے بن جائے گی تب باطن کا تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کو اللہ رب العزت نے اس دن میں اپنی بارگاہ میں اتنی قبولیت رکھی ہے اس کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ جانور جنت میں پہنچ جاتا ہے اجر کے اعتبار سے، اگر اس کا تعلق اس تقوی کے ساتھ ہے کہ جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں گے، وہ اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اس امت کے محروم لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو اس قربانی میں شریک کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس مبارک موقع پر انہیں فراموش نہ ہونے دیں۔ اس لیے بار بار میں 1 مہینہ ہو گیا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، یقیناً ہم نے اپنی قربانی کی ہے، پاکستان میں کرتے ہیں، کوئی دوست یہاں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو فلسفہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری دنیا میں جہاں لوگ مستحق ہیں، جہاں ضرورت مند ہیں، ان کے پاس پہنچ کر وہاں قربانی کر کے ان تک حصہ پہنچاتا ہے۔ اور اس دفعہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1 بلین فیملیز تک ہم نے اس قربانی کی گوشت کو پہنچانا ہے۔ یہ سب آپ کی یعنی خدمت کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ آپ آن لائن خود بھی اس میں بکنگ کروا سکتے ہیں اور چاہیں تو جمع بھی کروا سکتے ہیں تاکہ اس کو بروقت جمع کروا دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔